پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں جنگی جنون جب پیدا کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ اس وقت کی حکمران حکومت کو ہوتا ہے، اس حکمران جماعت کو ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ میں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں۔ نریندرا مودی اس وقت ڈومیسٹک مسائل کا کافی حد تک شکار ہے، اور اسی حوالے سے بیسٹ آپشن ان کو یہ لگی کہ اڑی اٹیک کے بعد، حملے کے بعد ایک جنگی جنون کی کیفیت پیدا کی جائے۔ جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، اور حالیہ تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو جارج ڈبلیو بش، انہوں نے بھی وار ہسٹیریا کریٹ کیا اور 2 ٹرم نکال لی۔ اوباما نے بھی کنٹینویشن آف وار کی اور 2 ٹرمز تقریباً نکال گئے۔ اسی طرح ٹونی بلیئر بھی اپنی ٹرم مدت جو ہے جنگ کی وجہ سے زیادہ نکال گئے۔ جنگی حالات جب کسی ملک میں کریٹ ہوتے ہیں تو اس حکمران جماعت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور نریندرا مودی بھی شاید جو ایجنڈا لے کے آئے تھے کرپشن ختم کرنے کا، غربت ختم کرنے کا، اس ایجنڈے پہ تو کام نہیں کر سکے، لیکن پاکستان مخالف بیانات، پاکستان کے خلاف ہسٹیریا کریٹ کر کے وہاں پہ انہیں انڈین سمپتھی بہت زیادہ ملی، انڈین میڈیا کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ملی۔ لیکن کل جب انہوں نے اپنے سروس چیفز کے ساتھ ملاقات کی تو اس میں انہیں احساس ہوا کہ نہیں جناب، معاملات اتنے آسان بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کے خلاف اس وار ریٹورک کو ہم اتنا آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی لیے پھر انہوں نے کہا کہ جی آؤ غربت مٹانے کے کام کرتے ہیں، پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آؤ بھارت میں غربت کو ختم کریں۔ اس مسئلے پہ اور ساتھ پاناما اور پھر رائیونڈ مارچ، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کسی بھی ملک میں جنگی جنون کریٹ کرنے کا فائدہ کیا اس حکمران جماعت کو ہوتا ہے، اور نریندرا مودی جو وار ہسٹیریا انڈین میڈیا کی مدد سے وہاں پہ کریٹ کر رہے تھے، ان کی جماعت جو ڈومیسٹیکلی مشکلات کا شکار ہے، کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ معلوم نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم تو لندن میں استراحت فرما رہے ہیں اور فزیو تھراپی کرا رہے ہیں، کیونکہ آپ 2 گھنٹے کے پروگرام کر رہے ہیں اے آر وائی پہ، ان کو فزیو تھراپی سے فرصت نہیں ہے۔ پہلے 2 مہینے لگا کے آئے ہیں، پھر یہ 3-4 دن پھر لگائیں گے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا کے حالات اور معاملات کس جگہ پہ جا رہے ہیں، اور مودی کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے کمروں میں، آپریشن ہیڈ کوارٹرز میں جا رہا ہے، لیکن وہ بے وقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کا وہ معیار نہیں ہے، وہ شرر انگیز اور وہ حماقت کی اس معراج پہ جا رہا ہے جہاں نوے کے زاویے سے گرے گا۔ اس کو معلوم نہیں ہے پاکستان ایک زندہ قوم ہے، اور اس کا ایک سپہ سالار اس وقت وہ سپہ سالار ہے جو مقبولیت کی معراج پہ ہے، اور جو شہیدوں کی داستان ہے، جن کے گھر سے شہادتوں کی ایک داستان شروع ہوئی ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں انڈینز۔ اور جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو جب میں نے یہ ڈسکلوز کیا کہ یہ سمجھوتا، اس وقت کسی ایجنسی نے، کسی ملک کے حکمران نے یہ بات نہیں کی۔ آئی واز دا فرسٹ مین، جب میں نے انڈیا سمجھوتا ایکسپریس واگا بارڈر واگا اسٹیشن پہ آئی تو میں نے اس کو ریسیو کیا، میں نے کہا اس کو آگ لگائی گئی ہے، اور ساری دنیا کے اینٹینے جو ہیں، اینٹینا جو ہیں دنیا کے، وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا آئی ایم شیور ایز ایگز آر ایگز کہ یہ اس کو آگ لگائی گئی ہے۔ بعد میں یہ سچ ثابت ہوئی۔ اب جو انڈیا یہ آگ اگلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس آگ میں خود جل جائے گا۔ کوئی دھماکہ، کوئی حملہ، کوئی ایسی ہندوستان غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کو آدھا ہندوستان جو ہے، جو اپنے آپ کو بڑا رائزنگ ہندوستان ہے، وہ ڈکلائن ہندوستان ہے، وہ اس جگہ جا رہا ہے جہاں سے دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا۔ رائٹ، شیخ رشید احمد صاحب، نریندرا مودی نے کل کیرالا میں جو تقریر کی اس میں کہا کہ آؤ جی غربت مٹانے میں بھی ہماری مدد کرو۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آلریڈی پاکستان سے $4.6 بلین کی ریمیٹنسز انڈیا جا رہی ہیں، اور اس ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق 2013 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ریمیٹنسز جانے کا، اس سے پہلے یہ ڈیٹا نہیں تھا۔ اور میری اطلاعات یہ ہے کہ سرکاری طور پہ اکنامک افیئرز ڈویژن کو حکومت پاکستان نے کہا کہ جناب ورلڈ بینک کو کہیں کہ اپنی اس رپورٹ کو صحیح کیا جائے، لیکن اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی کچھ اعداد و شمار پیش کیے گئے جس سے پتہ لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کی ریمیٹنسز تو کافی زیادہ جاری ہیں۔ تو ہم غربت، بھارت میں جو ان کا ڈومیسٹک ایجنڈا ہے اس کو ختم کرنے میں پاکستان کوئی مدد کر سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب، نریندرا مودی نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس نے بڑی اہم بات کی ہے کہ دہشت گرد تقریر، اس کا خیال ہے کہ نواز شریف کو دہشت گردوں نے تقریر لکھ کر دی ہے۔ یہ بڑا اس کا واضح اشارہ ہے، قوم اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ سمجھ رہے ہیں انڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف تو بالکل 90 کے زاویے پہ اپنی باتوں میں، ان میں نہ طاقت ہے نہ اس میں حرکت ہے،
اس کو ایک لکھی لکھائی تقریر دی گئی، ایز یوزل اس نے ڈیلیور کر دی، اس کا نہ پالیسی ہے، نہ اس کا فارن منسٹر ہے، نہ ان کی سٹریٹجی ہے، اور فارن آفس بھی وہ ٹوٹے پیش کر رہا ہے. مجھے مجبوری ہے، میں نے ٹوٹے کا لفظ پیش کیا جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا. ٹوٹے تو بٹس اینڈ پیسز کو کہتے ہیں نا، جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس لفظ کو استعمال کرنے پہ؟ بٹس اینڈ پیسز جو کاپی پیسٹ. میں اس سے کہتا ہوں کہ اپنی بھی کوئی ان کی فارن آفس ہے، ان کا اپنا ایک تھنک ٹینک ہے، ان کی اپنا ایک اسٹریٹجیکل سینٹر ہے. وہ دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے. میں تو اس کو پولیٹیکل ایشو سمجھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھ رہا پاکستان پر حملے کا خطرہ ہے. جی معذرت کے ساتھ، کل ہو گیا تو اپنی گن لے کر اپنے کارتوسوں کے ساتھ، میرے پاس لائسنس AK-47 ہے، میں جاؤں گا، جان دوں گا، جان لوں گا، اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا. اور یہ میری زندگی کی آرزو ہے، اللہ مجھے پاکستان کی حفاظت کی شہادت کا رتبہ عطا کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں لوگ ڈرا رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا جی، فلاں ہو جائے گا جی، پاکستان اکیلا رہ گیا. میں آج ارشد شریف یہ بات سب کے سامنے کرنا کہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے تاثر دے دیا گیا کہ پاکستان دنیا میں اکیلا رہ گیا. یار عقل کو ہاتھ ڈالو، کوئی عقل ہے آپ کے پاس؟ 1948 میں افغانستان آپ کے ساتھ تھا؟ کس وقت افغانستان آپ کے ساتھ تھا؟ کس وقت انڈیا آپ کے ساتھ تھا؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جا رہے تھے تاشقند، تو انہوں نے نتھیا گلی 5 اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بلایا، جس میں میں، جوید ہاشمی، 2-3 اور لوگ تھے. 2 گھنٹے ہم سے انہوں نے بات چیت کی، اور ان کا ذہن بالکل واضح تھا کہ نو وے ہندوستان پاکستان کو اپنی ترقی کی راستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے. جب میں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب، پاکستان اس کی انشورنس پالیسی ہے، اگر پاکستان یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بنگلہ دیش بڑا انہوں نے اکڑ کے کہا کہ بنگلہ دیش جو ہے ہم نے بنایا، اور گلگت بلتستان کی بات کی انہوں نے، بلوچستان کی بات کی، بلوچ کی بات کی. پاکستان میں تو کوئی بندہ نہیں ہے جو کشمیر سے ہٹ کے UP-CP کی بات کرے، آسام کی بات کرے، سکھوں کی بات کرے. ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہاں مجھے ایسے نظر آیا ٹھنڈ پروگرام ہے لندن کی فزیو تھراپی، جیوے فزیو تھراپی کراؤ جناب، مزے سے گھومو، شاپنگ کرو، اور پاکستان کی بدنصیبی سے یہاں ہمیں جواب دیا جائے گا کہ 30 ستمبر کو جناب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم چوروں کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں. چلیں 30 سپتمبر پہ بھی میں آتا ہوں. کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آئیں کہ انڈین ہائی کمیشن میں سوائے ہائی کمشنر اور ڈیفنس اٹیچی باقی سٹاف جو ہے انہوں نے اپنی فیملیز کو واپس بھیج دیا، جو بچے تھے انہیں اسکول سے وڈرا کر لیا. اور یہ ایک سارا کام جولائی اور اگست میں ہوا، اڑی اٹیک سے پہلے ہوا. کیا اڑی اٹیک بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس سے پہلے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن میں یہ اقدامات لیے گئے؟ آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں اس طرح کی؟ میں نے پرنٹ میڈیا میں یہ خبر پڑھی ہے کہ اسکولوں فیملیز انڈیا کی چلی گئی. یہ 2-3 مہینوں کی بات ہے، یا کم از کم 1-2 مہینے تو ضرور گزرے ہیں. میں نے خود یہ خبر پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں پڑھی، راولپنڈی میں پڑھی. اور جو چیز مجھے مشکوک بناتی ہے کہ جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اور جو میں الزام لگا چکا ہوں، جس کی نشاندہی اجمل قصاب کے گھر کی نواز شریف صاحب نے کی، نواز شریف صاحب نے رائٹر کو بتایا کہ جناب وہاں جائیں آپ، وہاں کوئی تالے لگے ہوئے تھے. بہرحال ایڈریس نواز شریف صاحب نے دیا، یہ میں الزام لگا رہا ہوں. اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس نواز شریف صاحب نے دیا. شیخ رشید صاحب، آپ نے اجمل قصاب کا ذکر کیا، میں اسی چیز کو ذرا آگے لے کے چلتا ہوں. اجمل قصاب کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی، اور میں پھر بھول جاؤں گا، پہلے مجھے یہ بات ختم کرنے دیں. سر جی آپ دیکھیں کہ بامبے کے واقعے کی 1 سال تک انہوں نے تدفین نہیں کی، لاشوں کو نہیں کیا. پٹھان کوٹ انہوں نے 6 مہینے نہیں کی. اڑی میں کون سے یہ باکمال ہو گئے جی کہ 24 گھنٹے میں انہوں نے فارغ کر دیا 4 آدمیوں کو. دیر مسٹ بی ریزن. جو انڈین سوچ ہے، مودی کی جو اپروچ ہے، وہ شرر انگیز ہے، وہ بیہودہ ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ غیر ذمہ دارانہ ہے. اس کا وہ لیول نہیں تھا. اس کو نفرتوں کے، مسلمانوں کی نفرتوں کے ووٹ ملے. پاکستان میں انڈین کی دوستی کا پرچار ہے، اور ہندوستان میں مسلمان سے نفرت کا اظہار ہے. لیکن ہم نے اس سلسلے میں کوئی شرارت نہیں کی. کشمیر کی جد و جہد آزادی کشمیریوں کی اپنی قربانیوں کی داستان ہے. اور جو روز آج
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک شہادت جو ہے کشمیر میں نصیب ہو رہی ہے، وہ باہر سے آرگنائز نہیں ہو سکتی، اس طرح جذبہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل، اور وہاں پہ جو دفنایا بھی جا رہا ہے، پاکستان کے جھنڈوں میں دفنایا جا رہا ہے، اتنی محبت ہے پاکستان کے ساتھ۔ شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے اجمل قصاب کا ذکر کیا، جب صرف اگر ہم ممبئی اٹیک سے لے کے اب تک کے جو بھارت میں حملے ہوئے ہیں اور اس میں دیکھیں جو ایونچولی چیزیں نکلتی ہیں وہ بھارت کے اندر سے نکلتی ہیں، وہاں پہ 60 سے زیادہ انسرجنٹ موومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں۔ آپ نے آسام کا ذکر کیا، پنجاب میں سکھز کے موومنٹ کا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اور دیگر اس طرح کی موومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں، اس کا نیریٹو ہمارے ہاں پہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتا، لیکن جب ممبئی ہوتا ہے، اجمل قصاب کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ انفارمیشن دی گئی، اور کس نے دی یہ میرا خیال شاید اس کا اقرار بھی کہیں آ چکا ہے یا نہیں آیا، لیکن آپ نے یہ الزام لگایا اس حوالے سے، اس میں بھی پہل ہم نے کی بتانے پہ کہ ہاں جی یہ شاید یہاں سے گیا، لیکن اس کے بعد جو تحقیقات وہاں پہ چلی، جو ممبئی اٹیک میں جو پولیس والے انویسٹیگیشنز کر رہے تھے، آگے تھے، ان کو بھی اس حوالے سے مار دیا گیا۔ اس کے بعد پٹھان کوٹ کا حملہ ہوتا ہے، پٹھان کوٹ میں بھی ہم والنٹیئر کرتے ہیں کہ ہاں جی آئیں، ایف آئی آر ہم اپنے ملک میں پہلے کاٹتے ہیں، اس کا انتظار نہیں کیا کہ وہاں پہ کیا ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں، اور جب یہاں سے تحقیقاتی ٹیم گئی تو پتہ لگا کہ نہیں جناب وہاں تو معاملات ہی کچھ اور تھے۔ اری اٹیک ہوتا ہے تو یہاں بھی سرتاج عزیز صاحب والنٹیئر کرتے ہیں کہ آئیں جی انٹرنیشنل کمیشن کوئی بٹھا دیں اور ہم اس کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں گے۔ ہم اپنے اوپر ہی الزام پہلے کیوں لینے پہ پریفر کرتے ہیں؟ اور جو بھارت میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو آپ نے ذکر کیا، جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہ جو مظالم ہو رہے ہیں بھارت میں، جو گوشت رکھنے پہ فریج میں یا گوشت کھانے پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، وہ والی چیزیں تو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں جو مودی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہی سب کچھ کر رہا ہے، وہی نیریٹو ہماری طرف سے بھی چل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مرد اسلام ٹھہرانے کے لیے ہم پہلے پیش کر دیتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ایک ہی وجہ ہے، میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں جو پولیٹیکل قیادت ہے، بعض اوقات مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کا ایجنڈا معلوم نہیں کیا ہے۔ ہماری ساری فصل، سارا کسان تباہ ہو گیا جی، وہ 27 کو پتوں کی نکل رہا ہے اور 28 کو لاہور نکل رہا ہے۔ ان کی فصل کی قیمت نہیں ہے کیونکہ انڈیا سبسڈی مال پھینک رہا ہے، ایون ہلدی، مرچ، زیرہ اٹھ ہی نہیں رہا جی، مر گیا کسان۔ جو ٹیکسٹائل والے ہیں وہ 44 روپے کا گرے کلاتھ جو ہے وہ وایا دبئی یہاں بھیج رہا ہے، جو پاکستان میں 55-54 روپے پہ پڑتا ہے۔ انڈیا کے ایجنڈے کو سمجھنے میں نواز شریف صاحب سے غلطی ہو رہی ہے، وہ مودی کو دوست نہ سمجھیں، وہ دوست نما دشمن سمجھیں، اور پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہندوستان کی تاریخ میں نان پولیٹیکل متعصب ترین انسان ہندوستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ مودی آیا ہے۔ اس کے لیے وہ امریکہ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو بیسس دینے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ وہ بڑی معذرت کے ساتھ ہندوستان جیسا نان الائنڈ موومنٹ، حالت اب یہ آ گئی ہے کہ روس ہمارے ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہے اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں آئسولیٹ کر دیا ہے۔ میں وہ بھٹو کا واقعہ پھر کسی وقت دہرا دوں گا، ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ہم جناب آئسولیٹ نہیں ہو سکتے، عقل کے اندھو۔ ایران آئسولیٹ نہیں ہو سکا جب ساری دنیا اس کے مخالف ہو سکی تھی، سینکشن لگ چکی تھی۔ ہمارے تو 3 بارڈر ساتھ لگتے ہیں جی، ہم کیسے آئسولیٹ ہو سکتے ہیں؟ ایران ہمارے ساتھ لگتا ہے، واخان میں روس ہمارے ساتھ لگتا ہے، سنکیانگ میں چین ہمارے ساتھ لگتا ہے۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم تنہا ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا جغرافیہ دنیا کے امن کی ضمانت ہے اور ہندوستان کی ایشورنس پالیسی ہے، ورنہ 22 پاکستان ہندوستان کے اندر بن جائیں گے۔ اگر مذہب کی بنیادوں پر آپ نے اس طرح نفرت اگلی تو ہندوستان میں ہر مسلمان آپ کو مجاہد نظر آئے گا، اور وہ ہمارا کام آسان کر رہے ہیں۔ ہندوستان کو دہشت گردی کی لپیٹ میں بھیجنے والے خود ہندوستان کی یہ متعصب اور زہر انگیز قیادت اور ان کی سوچیں، ان کی اپروچ، وہ خود ہندوستان کو ایک عجیب ہنگامے سے دوچار کرنے جا رہی ہے۔ ہم تو آگے ہی جل رہے ہیں، ہم تو آگے ہی جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف 12 سال سے، اور اگر آپ نے مسلمانوں کو دہشت گرد کے صورت میں پیش کر دیا تو پھر معاف کرنا، ہندوستان کے اندر 22 پاکستان بن جائیں گے۔ یہ بات آج میری مذاق دکھائی دے رہی ہے، اگر ہندوستان نے کوئی بے وقوفی کی تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں کا بہادر مسلمان، یہاں کا ترقی یافتہ مسلمان، یہاں کا پڑھا لکھا اور دور اندیش مسلمان
وہ کس حد تک جا سکتا ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے اور کس حد تک اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بالکل شیخ رشید احمد صاحب، یہ والی بات تو جذبے کی اپنی جگہ، ہر پاکستانی کا یقیناً یہی جذبہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا بھی آخری کور کمانڈر کانفرنس جو اس حوالے سے ہوئی کشیدگی پاکستان بھارت سرحدوں پہ، اس میں کہا گیا ایک ہوسٹائل نیریٹو آ رہا ہے کہ ہوسٹائل جس طرح کی وہاں سے باتیں آ رہی ہیں، کیا پاکستان کی حکومت نے کوئی کوشش کی کہ اس ہوسٹائل نیریٹو کا عالمی طور پہ جواب دیا جائے؟ بھارت میں جتنی انسرجنٹ موومنٹ چل رہی ہیں، بھارت اپنے ملک میں جو مظالم کر رہا ہے، ہم نے عالمی طور پہ اس کو کیوں نہیں ابھی تک اجاگر کیا؟ ارشد شریف صاحب، میں کو کہوں گا نا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی۔ جو لوگ ذاتی محفلوں کے لیے، ذاتی دنوں کے لیے اور گھروں کے فنکشنوں پہ فیملی ممبروں کے طور پر، فیملی ممبرز کے طور پر مودی کو بلاتے ہیں اور کاسنی رنگ کی پگڑیاں بدلتے ہیں، اور پھر یہیں تک نہیں، آپریشن سے پہلے دیکھیں آدمی آپریشن پہ جاتا ہے یا اپنی ماں کو فون کرتا ہے یا باپ کو فون کرتا ہے، اگر بہنیں ہوں بہنوں کو کر لیتا ہے، بھائیوں کو کر لیتا ہے۔ 2 فون ٹکا دیا آپ نے لندن سے مودی صاحب کو۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو آپ نے سری لنکا سے فون کرنا مناسب سمجھا اور پاکستان کا کیس تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ جو بزنس مین پولیٹیشین ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر اس ملک کو کوئی نہیں چلا سکتا، کیونکہ وقت آنے پہ وہ خریدتے ہیں، لگانے پہ لگاتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں۔ دس از دیئر بزنس۔ اور یہ فون ٹکا سکتے تھے مودی کو کہ کشمیر پہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، میرے دوست، میرے ذاتی دوست، یہ دوستی کس دن کام آنی ہے؟ کوئی سٹیل مل لگانے کے لیے کام آنی ہے؟ کوئی افغانستان کے لوہے پہ کام آنی ہے؟ یہ دوستی ملک کے لیے ہونی چاہیے، ذاتی کاروباروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ذاتی خواہشوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سو یہ دوستی کشمیر پہ کام آنی چاہیے تھی اور ان کو فون کرنا چاہیے تھا کہ مودی نو وے، ڈونٹ ڈو لائک دس۔ لیکن وہاں ایجنڈا اور ہے جی۔ اگر اپنی سیاست کے لیے مودی استعمال کر رہا ہے غربت کا نعرہ، جو کہ آدھا انڈیا جو ہے ان میں ٹوائلٹس ہی نہیں ہے، آدھے انڈیا کی آبادی کے پاس، اگر وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے تو نواز شریف صاحب بھی انٹرنل پریشر ریلیز کرنے کے لیے اس کو بہت ہوا دے رہے ہیں۔ قوم بے فکر ہے، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارا جینا اور مرنا، اور ہماری فوج کا جینا اور مرنا، اور ہمارے پڑوسی جو ہمیں کہہ رہے ہیں آئسولیٹ ہو رہے ہیں، ہمارا جغرافیہ ایسا ہے کہ اگر ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو پھر چین کو بھی بہت دور اندیشی کا نقصان پہنچتا ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ چھٹا بیری بیڑا نہیں آیا فلاں، اس وقت حالات اور تھے جی۔ ایوری ڈے از نٹ سنڈے۔ آج حالات اور ہیں۔ پاکستان جیے گا، لڑے گا، مرے گا، اور نہ ہندوستان کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس مرتبہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی، اور جو انڈیسائسو ہماری جھڑپیں ہوئی ہیں وہ پھر ایک فائنل ہوگی۔ خدا کرے ایسا نہ ہو۔ شیخ رشید احمد صاحب، بھارت کی طرف سے متواتر ایک بات آ رہی ہے اور دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے۔ نریندرا مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے ایکسیپٹ کیا کہ بھارتی افواج پوری طرح ملوث تھیں، شیخ مجیب کے ساتھ را کے روابط تھے اور بنگلہ دیش بنانے میں ان کا ایک کردار تھا۔ جتنے وہاں پہ مظالم ہوئے بھارتی فوج یقیناً اس میں بھی شامل تھی، اور وہ الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا گیا، ہم نے وہ مقدمہ بھی نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد بلوچستان کے حوالے سے نریندرا مودی نے بڑے واضح طور پہ اپنے عزائم دوبارہ بتائے۔ برامدہ بتی کے حوالے سے جو اسٹیپ بھارت لے رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے، جو نیکسس اسٹیبلش ہو رہا ہے بلوچستان میں انسرجنسی کا، کلبھوشن یادیو کا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی وزیر اعظم گئے تھے اور سنا تھا جی ایک ڈوزیر دے دیا گیا ہے، اس دفعہ پھر ایک ڈوزیر دے دیا گیا ہے۔ یہ ڈوزیر کیا الماریوں میں رکھنے کے لیے ہوتے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا عوام کو، پوری عالمی دنیا کو، جناب یہ ڈوزیر ہے؟ میڈیا کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جی یہ ہم نے ڈوزیر پیش کیا ہے، اس ڈوزیر میں یہ ثبوت ہم نے پیش کیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج تک کلبھاشن یادیو کا نام ہی نہیں لیا۔ آج تک میں نے ان کی تقریر میں، اگر میں معافی مانگ لیتا ہوں اگر انہوں نے لیا ہے بیفور ٹائم، میں نے کسی جگہ پہ گلبھاشن یادیو کا نام نہیں سنا نواز شریف صاحب نے لیا ہو، اور میں نے کہیں آج تک یہ نہیں سنا کہیں بھی کہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب کشمیر میں بھی کہا ہو کہ بلوچستان میں، وہ خود ان کی تقریریں اس بات کا ثبوت ہے۔ اور ایک ایسا پرائم منسٹر جس کو امریکہ نے وزٹ ویزا نہیں دیا جی، دنیا میں اسی پرائم منسٹر کے ساتھ امریکہ نے ڈیل کی
اپنی گتھیاں سلجھائی، اپنی الجھنوں کو دور کیا، اپنے مستقبل کے ڈھانچوں کو اس نے آن بورڈ کیا. جس شخص کو انہوں نے بابری مسجد میں امریکہ کا وزٹ ویزا دینے کے لیے کے قابل نہیں سمجھا. اور آج ہمیں لوگ ایسے ڈرا رہے ہیں. میرا نہیں خیال اگر ہندوستان کی فورسز میں کوئی عقل ہو، ان کو سمجھ ہو کہ پاکستان اس وقت ترقی کی، عسکری ترقی کی کس بنیاد پہ اور کس معراج پہ ہے، تو وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے. بالکل شیخ رشید صاحب، آپ کی یہ والی بات یقیناً جہاں تک اطلاعات ہیں، اور کل جو ہم نے نریندرا مودی کو سنا بھی کرالا میں ایڈریس کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، جو سروس چیف سے ملاقات ہوئی تھی اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ پاکستان کے پاس بھی کوئی کھلونے نہیں پڑے، اگر ہم اس کو ایسکیلیٹ کریں گے تو بھارت کو اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے. اجیت دوول کی کہانیاں اپنی جگہ، وہ میسیج تو دے دیا گیا. لیکن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. سشما سوراج اب یو این میں بھارتی کیس وہاں پہ پریزنٹ کرے گی اور پاکستان کے خلاف ایک چارٹ شیٹ پیش کرنے جا رہی ہے. کیا ہمارے دفتر خارجہ نے یہ کنسیو کیا تھا؟ اور ہم نے جس طرح کی تقریر کی کشمیر پہ یقیناً نواز شریف صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھائے، مقدمات اٹھائے، لیکن باقی چیزیں ہم نے اگنور کر دی. بلوچستان کے حوالے سے جب ان سے لندن میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک شوشہ چھوڑا گیا، ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہم نے اتنا ایگریسیولی بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت عالمی اقوام کو کیوں نہیں پیش کیے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو جو 2 تائی اکثریت ملی ہے وہ بھی انٹرنیشنل ایجنڈے کا ایک حصہ ہے. قوم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس ایجنڈے میں شامل ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دینا ہے. اس کے اندر جو جوش اور جذبہ اور پاک فوج کے اندر جو ولولہ اور تمتمہ اور دبدبہ ہے اور جو جرأت اظہار ہے، جو قربانیوں کی داستان ہے، اس کو کمزور کر دیا جائے. سکویز کیا جائے ہمارے اٹامک پروگرام کو، جو کہ یہ اس کانفرنس میں نہیں گئے، لیکن جان کیری کے بیان کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارا اٹامک سکویز کیا جائے اور انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کی پینگیں بڑھائی جائیں. تھرڈ جو ہے، آج شہباز شریف صاحب نے الزام لگایا ہے. بہت افسوس ہے شہباز شریف صاحب، آپ ہمیں جانتے ہیں، بہت افسوس ہے. آپ نے کہا کہ یہ سی پیک کے خلاف ہیں لوگ ہیں جو دھرنا دینے جا رہے ہیں. ہم سی پیک کے حامی ہیں، آپ نے ہمیں میٹنگز میں نہیں بلایا. ہر شیخ رشید خیرے صاحب، کو آپ یہ نے سی بلایا. پیک کا صرف معاملہ شیخ اور رشید. دھرنے کے معاملات، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. اور میری اطلاعات یہ کہ شاید آپ ابھی سے لاہور جا رہے ہیں کوئی گراؤنڈ وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے 30 کے لیے. اس مسئلے پہ بھی ناظرین بات کرتے ہیں. اور 30 سپٹمبر کو مزید کیا کیا ہو رہا ہے میڈیا کے ساتھ، 30 سپٹمبر کو کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. اور شیخ رشید احمد صاحب ایک سابق انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، میڈیا کی ڈائنامکس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. شیخ صاحب، اس سائٹ پہ بھی میں آتا ہوں، ذرا آپ سے میڈیا ریلیٹڈ بھی چند سوالات میں نے کرنے تھے کہ میڈیا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیں، سنیں آپ لاہور کوئی گراؤنڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں 30 سپٹمبر کے لیے. لاہور جانے کا آپ کا مقصد کیا ہے ابھی؟ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ آواز نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں آپ کوئی گراؤنڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ناراض لوگوں کو ملوانے جا رہے ہیں، کوئی پی ایم ایل کیو کو کہنے جا رہے ہیں فیصلہ کرو، پاکستان عوامی تحریک کو کہنے جا رہے ہیں فیصلہ کرو، ایسی بات ہے؟ دیکھیں، پی ایم ایل کیو کے شجاعت میرے بھائیوں جیسے ہیں. بالکل وہ مل گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب سے اور عمران خان سے. جہانگیر ترین کے ہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یقیناً وہ ساتھ ہوں گے. اور میں کوشش ضرور کروں گا جی، میری پوری کوشش ہے کہ پیٹ آن بورڈ ہو. اور اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ 28 کو میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کروں گا لاہور جا کے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. یہاں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں بڑی آسان اور سادہ لفظوں میں. لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم عمران خان اکیلے رہ گئے ہیں، شیخ رشید کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا. کیا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ آنا ہے جی؟ کیا اسفند یار نے ساتھ آنا ہے ان کے؟ کیا پیپلز پارٹی آئے گی؟ سر جی شکر کریں اللہ کا کہ ہم اکیلے ہی ہوں. پاکستان کے، میں ہوں پاکستان کے کوچے میں دربان حسین. اگر ہمیں ان طاقتوں کے خلاف اکیلے ہی نکلنا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی پھر اکیلے ہی ملے گا، اس کو کوئی شیئر نہیں کر سکے گا. اور وہ عقل کے اندھے جو یہ سمجھ رہے ہیں جناب علی کہ یہ کوئی بہت بڑا
قوم نکلے انشاءاللہ اگر نجات حاصل کرنی ہے. دیکھیں یہ کیس ایسا ہے, ہم ٹی او آر کمیٹی میں جی 5 مہینے ہم نے ذلیل و رسوا ہو گئے. ہم سپیکر کے پاس گئے اور دنیا کا عجیب لطیفہ ہوا, جس کے خلاف گئے وہ تو اہل ہو گیا اور جو گیا اس کو نائلی کی درخواست بھیج دی سپیکر نے. اگر دونوں کی کٹھی بھیجتے تو شاید سپیکر کو کوئی عزت رہ جاتی. ہم الیکشن کمیشن میں ہیں, ہم سپریم کورٹ بھی گئے ہیں جناب. بالکل, آپ نے سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی اور ان پرسن فائل کی ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے وہ پٹیشن, اس کا کیا بنا, ایکسیپٹ ہو گئی یا وہ بھی آپ نے فریولس پٹیشن فائل کی ہے؟ ہمیں کوئی نہیں جناب, انشاءاللہ ہم نے 62-63 کے تحت دی ہے. پیناما لیکس بھی اس میں شامل ہے, لیکن بیسیکلی امین صادق نہیں ہے نواز شریف صاحب. انہوں نے جو ڈاکومنٹ دیے ہیں, جو 9 ممبر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ ان کے دائرے میں آتے ہیں. فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اگر سپریم کورٹ یہ سن سکتی ہے غالباً 2007 میں کہ نواز شریف صاحب کے جہاز کو لینڈ کرنے دیا جائے, 7 یا 9 قابل احترام ججز سنتے ہیں. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ میمو گیٹ سن سکتی ہے, ایک پورا بنچ بن سکتا ہے, تو کیا سپریم کورٹ یہ نہیں سن سکتی کہ بھائی 3% یا 5% ابھی تو پیناما لیکس آیا, اس پہ کوئی انکوائری نہیں جی. سارے افسروں نے کہا کہ ہمارے پر جلتے ہیں, اور اس نے مجھے نوٹس بھیج دیا, اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے, فیصل آباد کے ممبر کا, میاں منان کے کیا نام ہے اس کا. اینی یہ افسر کہتے ہیں کہ ہمارے پر جلتے ہیں, اور وہ بہاماس کے پتہ نہیں کون سا لیک آئی تو فٹ اسحاق ڈار نے کہا انکوائری کرو, کیونکہ اس میں کوئی کن ٹوٹا نہیں تھا, اس میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا, کوئی اس میں اس ملک کے, اور یہ ابھی 5% صرف آئے ہیں, 95% رہتے ہیں. یعنی کہ مزید لیکس بھی آنی ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاناما اور بہاماس تو بہت چھوٹی جگہ ہیں, اور بڑے بڑے جو آف شور اکاؤنٹس ہیں وہ شاید لندن میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, ڈنمارک میں بھی ہیں, اور دیگر ممالک میں, فرانس میں بھی آف شور اکاؤنٹس اور کمپنیز اسی طرح سے چلتی ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5% چیزیں سامنے آئی ہیں, مزید ابھی لیکس آپ کے خیال میں آئیں گی سامنے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں سر جی. یہ امریکہ بہادر کے آگے کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کے پاس سب کی معلومات ہوتی ہیں, کون کس جگہ کھڑا ہے. ہم بڑے مسکین سے ایک پارٹی کے لیڈر ہیں جی, عوامی مسلم لیگ کے, ہمارے جہاز کو اتار کے 2 دفعہ اتارا جاتا ہے. اللہ اکبر. سپر پاور سمجھتی ہے ہم وائرس پھیلا دیں گے اوپر سے فضا میں سے, ہم لینڈ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں کینیڈا جا رہے ہیں اور ہمیں اتار لیا جاتا ہے. تو شیر صاحب امریکہ نے آپ کو اتارا, آپ تو یہاں بھی حکومت کے لیے خطرہ بنے ہوئے. نواز شریف صاحب اگر کسی ایک سیاستدان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں 2018 میں پنڈی کے سیاستدان کو دوبارہ الیکشن بھی نہیں لڑنے دیں گے, وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. بہرحال خطرہ تو آپ ہیں نا, اب امریکہ بھی آپ کو خطرہ سمجھتا ہے, یہاں بھی آپ کو لوگ خطرہ سمجھتے ہیں, اور ساتھ پاناما پہ جتنی کیمپین میں آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں 30 تاریخ کے لیے, 30 تاریخ کو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں جی, وہ درگاہ شریف ہے ادھر جاتی عمرہ میں, ایک حضرت قبلہ قابل احترام محترم صادق امین نواز شریف صاحب کا کہ گھر کو راستہ وہاں سے جاتا ہے. ہم اس کے باہر پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. پہلے ان کو عقل نہیں تھی, یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. وہ تھتے بدماش نے پیچھے کوئی 40-50 کن ٹوٹے بٹھائے ہوئے تھے, سٹیج لگا کے کسی سٹیڈیم میں یا ڈیسک لگائے ہوں گے. آپ ان کا حال دیکھیں, وہ 200-300 روپے پہ اجرتی بدماش جس طرح اکٹھے کیے جاتے ہیں نا تھانے میں, بستہ بے کے بدماش جو بستہ بے میں ہوتے ہیں 107-151 والے, وہ پیچھے بٹھائے ہوئے تھے کہ جناب ہمارے قائد کے گھر جا رہے ہیں. او بھائی تمہارے قائد کے گھر نہیں جا رہے, تمہارا قائد کا گھر تو لندن میں فیئر ہے, یہاں تو وہ بتا لینے آتے ہیں, یہاں تو وہ اپنی ریکوری کرنے آتے ہیں, یہاں بڑے پروجیکٹ کا مال اور کمیشن ٹرانسفر کرنے آتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کمال کر دیا, کمال کی ٹانگ توڑ دی ہے. اتنے بے وقوف ہیں کہ 15 دن پہلے ہی 30 تاریخ کا انہوں نے شمشمہ چلا دیا. وہ تو پھر ان کو عقل آئی, میرا خیال ہے شہباز اور نثار آپس میں بیٹھے لاہور میں, انہوں نے کہا بے وقوفو, ڈنڈا فورس تو ادھر تیار کرے واگا کے لیے, جھاڑو فورس نہ تیار ہو جائے. کیا وہاں پہ رائیون روڈ پہ پھر جائے اگر کسی نے فورس گندگی زیادہ ہے رائیون روڈ پہ جو جھاڑو فورس آپ تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ڈنڈے دکھا رہے ہیں ہمیں.
یار ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے یہ بڑے ڈنڈے دیکھے ہیں، ایوب خان کے بھی دیکھے ہیں، یحییٰ خان کے بھی دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی دیکھے ہیں۔ نواز شریف صاحب شاید ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے بھی ڈنڈے دیکھنے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جس نے پنگا لیا ہے نا اس نے وین ہی پائے ہیں بعد میں، اس نے کہا یار غلطی ہوگی، مارے گئے۔ یہ بے وقوف تھے جنہوں نے آپ کو یہ ڈنڈا فورس کی دی اور یہ دی کہ یہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے کرفیو کا سما پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 30 تاریخ کو، لوگ 29 تاریخ کو ہی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، میں خود 28 تاریخ کو جاؤں گا۔ سو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ ہمیں روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے۔ نتیجہ کیا نکلنا ہے شیخ رشید صاحب؟ اتنے جلسے پہلے دیکھیں، 124 دن کا 26 دن کا دھرنا بھی دیکھا، آپ کی 3 سپٹمبر والے جلسے بھی دیکھے، ایک اور جلسہ آپ لوگ کریں گے، واپس آ جائیں گے، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، جن کو پریشانی ہے ان سے پوچھیں۔ وہ لابنگ کر رہے تھے کہ یہ جگہ نہیں ہونی چاہیے جناب علی، تو پھر کیا ماڈل ٹاؤن میں کریں؟ یہ جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس دن خان کو کہا جو جگہ سلیکٹ کی ہے ٹھیک کی ہے، بس جو فیصلہ کر دیا آپ لوگوں نے بالکل درست کیا ہے، اور اسی جگہ پہ ڈٹے رہنا ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور میرے مولا نے چاہا تو ایک تاریخی سما ہوگا، اور اگر کسی نے بے وقوفی کی تو شام کو اس کا نتیجہ بھی اس کو مل جائے گا۔ یہ ایسے ہی بات نہیں جائے گی، شرافت سے کریں گے تو شرافت سے ڈیل کریں گے، بدماشی سے ہمارے ساتھ کریں گے تو بدماشی سے ڈیل کریں گے، وفا کریں گے وفا کریں گے، جفا کریں گے جفا کریں گے۔ ہمارے ساتھ پنگا لوگو تو پھر وینڈ پاؤ گے کہ یار زیادتی ہوگی، غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی، بلنڈر ہو گیا۔ سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، نہ آپ اتنے کیپیبل ہیں، نہ آپ کا وہ امیج ہے، نہ آپ نے کوئی وہ سہولتیں دی ہیں کہ لوگ آپ کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ کرائے کے لوگ ہر حکومتوں میں مل جاتے ہیں، ہر تھانوں میں ہوتے ہیں ایسے کرائے کے لوگ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کے لیے جیے گا اور مرے گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں جب آپ سعودی عرب گئے تھے تو کتنے لوگ آپ کے لیے نکلے تھے، جب ایک دفعہ آئے تھے ماڈل ٹاؤن، کوئی آپ کی میت ہو گئی تھی کسی عزیز کی، تو اس وقت کتنے لوگ نکلے تھے۔ اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کے لیے لوگ نکل کے ہم سے ٹکرائیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی مسٹیک ہے، آپ بہت بڑا نقصان اٹھا لیں گے اگر آپ یہ غلطی کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے جانیں گے کہ میڈیا کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ خود بھی ایک انفارمیشن منسٹر رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب، آپ ایک انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں، اور 30 سپٹمبر کو آپ جس وقت ڈرائیونگ مارچ پلان کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو 30 تاریخ کو پیمرا میں متعدد ٹی وی چینلز کو نوٹسز دیے گئے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ ڈرائیونگ مارچ کر رہے ہوں گے تو متعدد ٹی وی چینلز کی مینجمنٹ پیمرا میں بیٹھ کے جواب دے رہی ہوگی مختلف نوٹسز کا۔ پیمرا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، اور جو کوالیفیکیشنز تھیں ماسٹر سے ڈگری اس کی بی اے پہ کیوں کم کی گئی؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے اپنے اس دور میں کوئی بندہ کوالٹی پہ نہیں لگایا، لائلٹی پہ لگایا۔ اب بھی پیمرا کے علاوہ انہوں نے جو اپنا بنایا ہوا ہے میڈیا سینٹر کو 32 یا 36 30 سے زیادہ لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ٹی وی سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ یہ آپ سن کر آپ کے لیے بڑا عجیب ہوگا کہ بعض لوگ جو کہ ان کے میڈیا سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پی ٹی وی سے تنخواہیں دی جا رہی ہے، اور یہ پیمرا کو چلا لیں۔ اگر جس وقت ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، مجھے اچھا یاد ہے 5 نومبر 1968 کو ایک سنگل خبر تھی جی، ایک سنگل خبر تھی ذوالفقار علی بھٹو کی جنگ میں نکال لیں 5 نومبر 1968 کو، اور 6 نومبر 1968 کو اگلے دن 24 گھنٹوں کے بعد 32 تصویریں تھی کہ بھٹو منہ سونپ رہا ہے، بھٹو منہ صاف کر رہے ہیں۔ 32 تصویریں تھی 5 نومبر 1968 کو، ایک سنگل کالمی خبر تھی۔ جب ملک کے حالات بدلتے ہیں تو میڈیا نے کوئی اس کو ساری سمجھ ہے، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا خواص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جو خواص کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ خواص کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ عزت پائیں گے۔ جو شیخ رشید احمد صاحب، کیا پیمرا کو نون لیگ کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ 120%۔ پیمرا نام ہی مسلم لیگ نون کے سیکنڈ آفس کا ہے۔ پیمرا میں جو چیئرمین لگائے گئے ہیں وہ
نواز شریف کے ذاتی ملازم ہیں، ذاتی. یہ ان ملازموں میں سے ہیں جو اگر نواز شریف دن کو رات کہے تو کہے گا رات ہے، اگر رات کو دن کہیں گے تو کہیں گے وہ رات ہے. یہ ذاتی ملازم ہیں. ان کے لیے کوالیفیکیشن کا ریگارڈ بدلا گیا. یہ کوالیفیکیشن پہ نہیں اترتے تھے، رولز بدلے گئے. بڑے بڑے اچھے بیوروکریٹس وہاں ٹیسٹ دینے گئے پیمرا کے چیئرمین کے لیے، درخواستیں ریجیکٹ ہوگی اور کوالیفیکیشن کی کنڈیشن کو بدل کے ان کو لگایا گیا، کیونکہ دلہن وہ جو پیا من بھائے. یہ وہ دلہن ہے جو پیا کو من بھا رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے سیاسی نکاح انہی کے ساتھ ہونا تھا نا، آپ لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. رائٹ، شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.